انشائیہ نگار ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی کا ایک انشائیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس انشائیے کا عنوان ہے سب سے آسان اور پسندیدہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب انسان بری مثال پیش کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اچھے مشورے دینے لگتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص ویسا بن جائے جیسا وہ خود نہیں بن سکا تھا۔ دوسری طرف مشورہ لینے والے اسے مایوس نہیں کرتے، بلکہ اس کی بات سنتے وقت اپنے دونوں کانوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، ایک سے سننے کے لیے اور دوسرے سے نکالنے کے لیے۔ مشورے کے بعض شوخ، گستاخ اور بے ادب وصول کنندگان ترنگ میں آ کر ترسیل کنندہ کو ترکی بترکی جواب دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ چنانچہ ایک نوجوان کے والد اسے مشورے کی مار رہے تھے، بیٹے ذرا بڑے آدمیوں کی سوانح عمریاں پڑھ کر دیکھو۔ ابراہیم لنکن تمہاری عمر میں ریاست ایلینوائس کی اسمبلی کا رکن بن چکا تھا، اور ابا جان بیٹے نے تاریخ کو مکمل کیا، آپ کی عمر میں وہ امریکہ کا صدر بن چکا تھا۔ مشورہ دنیا کا سب سے آسان اور پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ اس کا صحیح اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ خدا نخواستہ بیمار پڑتے ہیں۔ آپ کی مزاج پرسی کو آنے والے خیر خواہ آپ کے لیے پھولوں اور پھلوں کا تحفہ لائیں یا نہ لائیں، مشوروں کا ٹوکرا ضرور لائیں گے۔ ٹوکرے میں ڈاکٹر تبدیل کرنے کا مشورہ سب سے اوپر دھرا ہوگا۔ ہسپتال کے علاج کی صورت میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ مریض کسی نہ کسی ماہر ڈاکٹر کے محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ اسے بے دریغ دوائیں تجویز کریں گے، مختلف قسم کی ورزشوں پر زور دیں گے، ہسپتال کی تبدیلی کی تلقین کریں گے، مریض کے بلڈ پریشر، خون میں شکر اور کولیسٹرول کا لحاظ کیے بغیر اسے بعض غذائیں کھانے کی ہدایت کریں گے۔ اکثر قریبی دوست اور اعزہ تو غذائیں ساتھ لاتے ہیں، اور مریض پر ان غذاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے یہ لانے والے کا مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور درود و وظائف کی سوغات لے کر آتے ہیں، ان کی افادیت پر لیکچر دیتے ہیں اور ان کے تیر بہدف ہونے کی مثالیں سنا کر مرعوب کرتے ہیں۔ مریض ان سب کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنے لگے تو اس غریب کے پاس پانی پینے کے لیے بھی وقت نہ بچے۔ اس قسم کے لوگ اپنی بات منوانے کی غرض سے بار بار کہتے ہیں، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ ایسا کہتے وقت وہ یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام برکت سے زیادہ عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ماہر القادری نے اپنی شہرۂ آفاق نظم قرآن کی فریاد میں بجا طور پر کہا تھا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ مشورے کی ایک وی آئی پی قسم کا نام ہے سیاسی کالم نگاری۔ جب بھی ملک میں کوئی نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے، ہمارے کالم نگار قلم ٹھونک کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ نئے حاکم اعلیٰ کو مسائل سے نمٹنے کے لیے بھانت بھانت کے مشورے چھانٹ کر دیے جاتے ہیں۔ سیاست، معاشرت، مذہب، معیشت، داخلی مسائل، بین الاقوامی تعلقات، غرض کسی بھی موضوع پر اسے مشورے سے محروم نہیں رکھا جاتا، اور آخر تان اس پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ ان کالم نویسوں میں کوئی ارسطوئے قلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشورے کے باب میں اپنی سابقہ کارکردگی کی دھاک بٹھانے کی خاطر بڑی درد مندی کے ساتھ لکھ دیتا ہے کہ فلاں سابق حکمران کا انجام اسی لیے عبرتناک ہوا کہ اس نے میرے فلاں مخلصانہ مشورے پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہ گویا نئے آنے والے کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بچو میرا مشورہ نہ مانا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بعض بڑے بڑے مسائل ماہرانہ مشوروں کے نتیجے میں سرکاری ریکارڈ پر تسلی بخش طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ زمین پر جوں کے توں برقرار رہتے ہیں،
مثال کے طور پر ہمارے سرمایہ کاری کے وزیر ڈاکٹر حفیظ شیخ، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین اور پاکستان کی ہرگزشتہ اور آئندہ حکومت کے امرت دھارا فری لانس مشیر اقتصادیات ڈاکٹر AR کمال نے اعداد و شمار کی مدد سے پاکستان کے معاشی مسائل حل کر دیے ہیں۔ ان مہاپرسوں نے وزیر اعظم شوکت عزیز اور انہوں نے صدر پرویز مشرف کو باور کرا دیا ہے کہ ملک میں اب کوئی معاشی مسئلہ موجود نہیں۔ میکرو اکانومی کی ریل لائن پہ سرپٹ دوڑ رہی ہے، جبکہ مائکرو کا انجن گرم ہو رہا ہے۔ آپ یہ بات قوم کو بتا دیں۔ اس باوثوق مشورے پر صدر صاحب نے قوم کو باور کرا دیا کہ خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور، خزانہ بھرا ہوا ہے تو عام آدمی کی جیب کیوں خالی ہے؟ غربت کی سطح کیوں مسلسل اونچی ہوتی جا رہی ہے؟ اعداد و شمار کے بل بوتے پر وزراء کی تنخواہیں تو بڑھائی جا سکتی ہیں، غریبوں کے چولہے نہیں جلائے جا سکتے۔ معاشی بکرات ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ملک میں زر مبادلہ دھڑا دھڑ آ رہا ہے، تو بھائی یہ جا کہاں رہا ہے؟ عام لوگوں کے پاس تو پیسہ نہیں، اور جو تھوڑا بہت ہے اس کی بے توقیری کا یہ عالم ہے کہ بقول قرار نوری، کیا چیز خریدے گا خریدار روپے کی، قیمت ہی نہیں اب سر بازار روپے کی۔ مشورہ اب مشغلہ اور شوق کی حدود سے نکل کر پیشے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور امید ہے کہ عنقریب اسے ایک صنعت کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ مشورے کی فیکٹریاں اور صنعتی زون قائم ہوں گے۔ یہ واحد صنعت ہوگی جس میں چین بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ مشورہ بغیر بجلی اور گیس کے برق رفتاری سے تیار ہو کر سامنے آ گرتا ہے۔ پیشہ ور مشورہ ساز ہمیں ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں میں دن رات اپنی مہارت کا بے مہارانہ مظاہرہ کرتے ہوئے ملتی ہیں۔ یہ چونکہ لائیو یعنی کہ براہ راست پروگراموں کا دور ہے، اس لیے مشورہ دینے والے مطالعہ، تحقیق، تجزیہ اور حوالے کے جھنجھٹ سے خود کو آزاد کہتے ہیں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ ٹیلی فون پر مسئلہ سنا اور فوراً مشورہ دے دیا۔ ایک وقت تھا کہ آپ کو کسی دینی مسئلے پر عالمانہ رائے درکار ہوتی تو آپ کسی دارالعلوم کے دارالافتاء کو خط لکھتے تھے۔ وہاں کوئی متقی صاحب علم اس کا مدلل اور مبسوط جواب تحریر کرتے۔ وہ اپنے موقف کو قرآن، حدیث، فقہ اور مستند روایات کی مدد سے مدلل بناتے، اور پھر بھی احتیاطاً آخر میں یہ لکھتے تھے واللہ اعلم بالصواب، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جواب سائل کو بھیجنے سے قبل بڑے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ وہ یا تو الجواب الصحیح لکھ کر اس کی تصدیق کرتے یا پھر اس میں ترمیم کر دیتے تھے۔ آج کل کے مذہبی اسکالر اسٹوڈیو میں ناظرین، سامعین کی کال وصول کرتے ہیں، اور اس کی بات ختم ہوتے ہی بسا اوقات ختم ہونے سے قبل اس کا حل بتا کر اس غریب کو زیادہ بڑے مسئلے میں مبتلا کر کے خود ثواب دارن کما لیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ سے عوام کو طبی مشورے بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک طبی پروگرام میں کسی ماہر نفسیات سے سوال ہوا، ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، ڈپریشن کو آپ میوسی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں مریض کو بڑی میوسی ہوتی ہے۔ لیجئے، ڈپریشن جیسا گھمبیر مسئلہ چٹکی بجاتے حل ہو گیا۔ ایسے ہی ایک پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب گزشتہ ہفتے ملیریا یا بخار کے بارے میں ریڈیو کے ایک FM چینل سے سامعین پر اپنے قیمتی مشوروں کی مواصلاتی بارش کر رہے تھے۔ ایک ضرورت مند نے عجیب و غریب سوال کیا، ڈاکٹر صاحب مچھر کو پکڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال کوئی ہم جیسے سے کرتا تو ہم اس سے کہتے کہ اللہ کے بندے، مچھر کو پکڑنے کی فکر کیوں کرتے ہو، مارنے کی تدبیر کرو۔ لیکن ریڈیو کے وہ سامع غالباً مچھر کو کسی سود مند کام پر لگانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے مسئلے کا حل یہ بتایا، آپ مچھر کو اپنے جسم کا خون پینے دیں، جب وہ پیٹ بھر کے خون پی چکے گا تو ظاہر ہے بہت بھاری ہو جائے گا اور اڑنے کے قابل نہیں رہے گا، بس اس وقت آپ اسے آرام سے پکڑ لیں۔
یہ جواب سن کر پروگرام کی میزبان خاتون اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکیں اور انہوں نے اس پر آن ایئر یہ تبصرہ کیا، یعنی مچھر کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے جسم کے کسی عریاں حصے پر اس کی ضیافت کرائی جائے۔ ڈاکٹر صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ بولے، یہ تو کرنا پڑے گا۔ بقول شاعر، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ڈاکٹر صاحب کے اس بصیرت افروز جواب پر ہمیں وہ قدیم استاد یاد آ گئے جن کے ایک شاگرد نے ان سے سارس کو پکڑنے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ استاد نے کہا، بہت آسان طریقہ ہے۔ جب سارس کو کہیں بیٹھے دیکھو تو اس کے سر پر جلتی ہوئی موم بتی رکھ دو۔ موم ٹپک ٹپک کر اس کی آنکھوں میں گرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا، بس اس وقت اسے پکڑ لو۔ محفل میں بیٹھے ہوئے کسی منطقی شاگرد نے یہ فنی نکتہ اٹھایا، استاد جب سارس کے سر پر موم بتی رکھنے جائیں تو اسی وقت اسے کیوں نہ پکڑ لیں؟ استاد نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، ہاں پکڑا تو یوں بھی جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی مہارت تو نہ ہوئی نا۔